آپ اس کو الجھاؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھنا ہے نئی کتاب و سنت کی سمجھ آگے رہے گی اللہ کے فضل سے۔ اور میں یہ موجم الاوسط کی حدیث پیغمبر علیہ السلام کی پڑھ رہا تھا، فلا تقلدوہ دینکم، وہ عالم کی تقلید نہ کرو، یہ تقلید کروا رہے ہیں محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں تقلید نہ کرو۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے فلا تقلدوہ فلا تقلدوہ دینکم، دین میں اپنے عالم کی تقلید نہیں کرنی۔ اب اللہ کے پیغمبر کی بات مانے یا آپ کی بات مانے؟ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، فلا تقلدوہ دینکم۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تقلید نہیں ہے، آپ کہتے تقلید ہے۔ آپ ذرا ایک آیت پڑھے جس میں تقلید کا لفظ آ جائے، میں آپ کو شکست لکھ دوں گا۔ جاؤ مولانا، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، جاؤ چیلنج کرتا ہوں، پورے قرآن میں ذخیرہ حدیث میں آپ یہ دکھا دیں کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم تقلید کرو امام، جاؤ یہ لفظ دکھا دو، میں شکست لکھ دوں گا۔ میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کے بندے تم کہتے ہو تقلید نہیں کر رہی ہے۔ کتنی واضح بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کرنے سے روکا ہے، فلا تقلدوا۔ اب ادھر محمود الحسن دیوبندی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نہیں تقلید نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں الحق والانصاف ان ترجیح للشخص۔ امام شافعی کا مسئلہ قرآن ہے، امام شافعی کا مسئلہ حدیث ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث حق ہے، لیکن کہتے ہیں نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، ہم نے حق نہیں ماننا۔ دیکھیں مولانا نے فرمایا تھا فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ میں نے جب آیت پڑھی تھی اذا جاءهم امر من الامن اب الخوف اذاعوا بی فلو ردوه الى الرسول والى اولي الامر، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں باہر کی خبر آتی ہے تو یہ اڑا دیتے ہیں، اگر یہ خبر اڑاتے نہ بلکہ اللہ کے رسول کو بتاتے اور اولی الامر کو بتاتے تو اولی الامر ایسے کوئی معاملہ نکال لیتے۔ میں کہتا ہوں جس طرح اللہ نے اللہ کے رسول کی طرف معاملہ لٹانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اولی الامر کی طرف لٹانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ نے حکم دیا رسول کی طرف لٹانے کا، اور جو رسول کی طرف نہیں لٹاتا وہ شرک کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے جس طرح رسول کی طرف لٹانے کا حکم دیا تو اولی الامر کی طرف لٹانے کا بھی حکم دیا۔ اگر اولی الامر کی طرف لٹانا شرک ہے تو پھر اس کا حکم تو اللہ دے رہے ہیں قرآن کریم میں، کیا اللہ شرک کا حکم دیں گے؟ لیکن ابھی تک مولانا نے میری اس آیت کا جواب نہیں، کم از کم میں نے 4 بار یہ آیت پڑھی ہے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ آگے مولانا فرما رہے تھے دیکھیں جی آپ لوگ کہتے ہیں جب امام کا قول آ جائے اور امام کے قول کے مقابلے میں نبی کی حدیث آ جائے ہم اس میں تعویل کریں گے یا منسوخ مانیں گے، اور اللہ کے قرآن کو منسوخ ماننا شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، منسوخ اللہ کرتے ہیں، ہم منسوخ کو مان لیتے ہیں، اور منسوخ کا ماننا شرک نہیں ہے۔ وہ نہیں کہتے کہ امام اس کو منسوخ کہہ دے گا، امام منسوخ نہیں کرے گا، ہم یہ کریں گے یہ آیت میں یا تعویل ہوگی یا آیت منسوخ ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منسوخ کریں گے، منسوخ کرنے والا تو اللہ ہے، ہم تو منسوخ کو مانتے ہیں۔ منسوخ کرنا اور بات ہے اور منسوخ کو منسوخ ماننا یہ اور بات ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی حیثیت الگ ہے اور اللہ کے رسول کی حیثیت الگ ہے۔ اللہ معبود ہے اور نبی اس کا رسول اور بندہ ہے۔ تو جس طرح ایک اللہ کی شخصیت ہے ایک اللہ کے رسول کی ہے، اور اسی طرح اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد اولی الامر کی بھی حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کی اطاعت کا مستقل حکم دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا مستقل حکم دیا، اور اولی الامر کی اطاعت کا مستقل حکم دیا۔ تو جس طرح اللہ کے رسول کی بات ماننا یہ شرک فی التوحید نہیں ہے، تو اولی الامر کی بات ماننا شرک فی رسالت بھی نہیں ہے۔ نہ آپ اللہ کے رسول کی بات ماننے کو شرک کہہ سکتے ہیں، نہ اولی الامر کی بات ماننے کو شرک کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات مانے تو بھی دین ہے، اور اولی الامر کی بات ماننے تو بھی دین ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ آگے مولانا فرما رہے تھے کہ دیکھیں فلا تقلدوہ دینکم، تم اپنے عالم کی تقلید نہ کرو دین میں۔ یہ میں ترجمہ حضرت نے کس کا کیا مجھے وہ لفظ دکھا دیں۔ ایک آگے مولانا نے فرمایا کہ دیکھیں تم قرآن کی آیت پڑھ دو تقلید شرک تقلید ضروری ہے، میں شکست لکھ دوں گا۔ مولانا پہلا دعویٰ آپ کا تھا، میرا دعویٰ دوسرا ہے۔
آپ کا دعویٰ کہہ رہا تقلید شرک ہے اور میرا دعویٰ کہہ رہا تقلید واجب ہے. پہلے آپ آیت پڑھ دیں تقلید شرک ہے تو میں شکست لکھ دوں گا. مولانا کہہ رہے تھے تم تقلید کا لفظ قرآن میں دکھا دو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahlulhadith.net اس لیے پہلے آپ خود پیش مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کہ پاکستان. نبی اور اللہ نے فون نمبر قرآن کریم میں تقلید کا لفظ لے کر کہا کہ تقلید شرک ہے تو لفظ آپ کے ذمہ پہلے ہے تو میرے ذمہ بعد میں ہے. اپنے ذمہ میرے ذمہ ڈال دینا. یہ 03455093 آپ کا تھا آپ ثابت کریں اور اگر آپ سے ثابت نہ ہو تو آپ فرما دیں کہ تقلید کے لفظ کا شرک ہونا قرآن سے میں ثابت نہیں کر سکا. اب مولانا آپ بات شروع کریں. پھر میری باری ہے. چلو میں دیتا ہوں ٹائم حضرت کو دیتا ہوں. حضرت صاحب یہ اب مان گئے ہیں کہ تقلید نہیں ہے. اب دیکھیں میں نے حضرت صاحب کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا فرمایا اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ. اللہ کیا فرما رہے ہیں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کسی کام میں فیصلہ کر دے حکم کر دے پھر وہ اپنا اختیار چلائے. اب دیکھیں میں نے یہ حدیث پیش کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ المعجم الاوسط یہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں نے یہ لفظ ثابت کیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقلدوہ دینکم تم عالم کی تقلید نہ کرو. حضرت صاحب کہتے ہیں جی دین میں ثابت کرو. دینا قوم لفظ موجود ہے بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم تقلید نہ کرو. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ دکھاؤ بھی شرک ہو. وہ اللہ کے بندو یہ نہیں ماننا نبی کا فرمان تب ماننا جب آگے شرک لکھا ہوگا تو وہ یہ کسی مومن کے لائق نہیں ہے. جب اللہ کے پیغمبر حکم دے دے اور پھر وہ کہ نہیں میں یہ نہیں وہ دکھاؤ. حضرت صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ واجب ہے. جب آپ واجب نہیں دکھائیں گے تو مشرک ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ جب واجب اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اللہ نے واجب نہیں کیا. آپ ذرا کوئی آیت پڑھے نا تقلید واجب بولو کوئی حدیث پڑھو تقلید واجب بولو تقلید واجب ہے میں سمجھوں نہیں آپ موحد ہیں. جب آپ یہ قرآن میں نہیں دکھائیں گے بھی اللہ نے تقلید کو واجب کیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے تقلید کو واجب کیا ہے گویا کہ واجب کو دین اپنی طرف سے آپ بنا رہے تو یہ شرک ہے. دین اپنی طرف سے بنانا یہ شرک ہے. اللہ نے نہیں فرمایا تقلید واجب ہے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تقلید واجب ہے. آپ واجب کر رہے ہیں. حضرت صاحب کوئی ایک ایسی آیت ثابت پیش کر دے جس میں آیا ہو تقلید واجب یا فرمایا ہو کہ قلیدو تم تقلید کرو. تم حضرت صاحب ایسا لفظ دکھا دو میں شکست لکھ دوں. میں تو نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں فلا تقلدوہ دینکم فلا تقلدوہ. اگر مسلمان کہلاتے ہو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اگر تم نے امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے امام شافعی کا پڑھا ہے نہ مانو نبی کا فرمان. لیکن اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا تو پھر اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے فلا تقلدوہ تم تقلید نہ کرو. فلا تقلدوہ تم تقلید نہ کرو. اب پتا چلتا ہے کون اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا ہے کون اللہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. اور پھر دوسری بات مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی اولی الامر کی. مولانا صاحب ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اللہ نے جب امیر کی بات کی ہے ادھر اللہ نے کیا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. اب دوسرے مقام پہ جو اولی الامر ہے وہ اسی معنی میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ جب دین میں کوئی اختلاف ہوگا اس اختلاف کو امیر کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس وقت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
اس وقت تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجھ کو اپنے تمام اختلافات میں حاکم نہیں مان لیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کو آپ کے مانو، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کی حدیث چھوڑ کے کہے نانو مقلدون۔ حضرت صاحب خطا اور ہے، یہ ہے کہ ہم حق نہیں مانتے، اب اس کو تو ہم مشرک مانیں گے، واضح بات ہے۔ ہم نے لکھا ہے تقلید شرک ہے، ہم نے کہا ہے، آپ نے واجب بولا واجب ثابت کریں یا پھر مانیں گے بھی شرک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بھی ہم تقلید کریں گے، ہم حق کو نہیں مانیں گے، اور آپ بھی نہیں مان رہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلا تقلدوہ فلا تقلدوہ، تم نہ تقلید کرو، نہ تقلید کرو۔ مولانا ایک آیت پیش کر دو، ایک حدیث پیش کر دو جس میں یہ آیا ہو قلدوہ قلدوہ، تم تقلید کرو۔ تقلید کا لفظ تو دکھاؤ ذرا قرآن میں۔ اتنا دعویٰ کیا ہے کہ تقلید واجب ہے اور تقلید کا لفظ ہی نہیں مل رہا آپ کو قرآن میں۔ اللہ کے بندے عجیب بات ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ مولا نے 2-3 جگہ پہ پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں نے پہلے یہ جملہ کیا تھا کہ آپ نے دعویٰ شرک کا کیا ہے اور میں نے دعویٰ واجب کا کیا ہے، پہلے دعویٰ آپ کا ہے اور میرا دعویٰ بعد میں ہے۔ مولا کہتے ہیں کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں گے اللہ فرمائے تقلید واجب ہے میں آپ کی بات مان لوں گا، میں نے کہا کوئی آیت پڑھ دیں گے اللہ فرمائے تقلید شرک ہے تو میں مان لوں گا۔ پہلے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے یا میں نے ثابت کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں اللہ رب العزت فرمائے کہ تقلید کرنا شرک ہے، تقلید کا لفظ دکھائیں، شرک کا حکم بتائیں تو آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، اور اگر یہ تقلید کا لفظ اور شرک کا حکم نہ نکلے تو پھر مجھ سے مطالبے کرنے بے سود ہے، پہلے اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں۔ دوسری بات مولانا نے حدیث پیش کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم عالم کی تقلید نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کا پہلے قرآن سنیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جب علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو ڈر کے مسئلہ قرآن سنت کے خلاف بیان کریں گے، قرآن سنت کے مطابق بیان کریں گے۔ جب علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈریں گے تو مسئلہ پھر قرآن و سنت کے مطابق بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں علماء کی تعریف جو فرماتے ہیں وہ علماء کی بات ماننے کے لیے یا علماء کی بات کو چھوڑنے کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبی کے وارث ہیں۔ تو جس طرح نبی کی بات ماننا ضروری ہے تو نبی کے وارث کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اب آپ مولانا خود فرما رہے ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو میں کہتا ہوں جس طرح ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے تو ایک حدیث بھی دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ اگر آپ نے آیت کو آیت کی تفسیر مان لیا پھر حدیث کو حدیث کی شرح مان لیں۔ اگر اللہ کے نبی کی آپ نے حدیث پڑھی کہ حضور فرماتا ہے فلا تقلدوہ، تو میں کہتا ہوں اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے، تو اس کا عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی عالم کو وارث بھی فرمائیں اور پھر فرمائے کہ میرے وارث کی بات بھی نہ ماننا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی وارث بھی فرمائیں اور وارث کی بات ماننے سے روک بھی دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث فرما دیا اب ظاہر ہے کہ اس وارث کی بات کو ماننا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا وارث بھی ہو اور پھر آپ نبی کی بات نہ مانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا لوگو مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اب حضور نے ابو بکر کو مصلی پر کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا اس کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں؟ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھیں۔ حضرت ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے مسئلہ فرمائیں، مجھے مسئلہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا ایتینی غدان، تو کل آنا۔ اس نے کہا ارأیت، حضور آپ فرمائیں ان آتی کا فلم اجد کا، اگر میں کل آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے فات ابا بکر، پھر ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا، کیوں ابو بکر میرا وارث ہے۔ تو نبی پاک نے وارث سے مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا۔ ابو بکر سے کہا مسئلہ پوچھو، تو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا اسی کو تو تقلید کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جب منع فرماتا ہے پھر نبی عالم کو وارث کیوں قرار دیتے ہیں؟ عالم کو وارث قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی حکم دیتا ہے کہ تم علماء کی بات کو مان لیا کرو، تبھی تو وارث فرمایا ہے۔ جو کام اللہ کے نبی فرماتے تھے اب وہ کام اللہ کے نبی کے ورثاء کریں گے۔ نبی مصلی کا امام تھا، اب عالم وارث ہوگا۔ نبی میدان جہاد کا امیر تھا، اب عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بتاتے تھے، اب یہ عالم بتائے گا۔
جو کام اللہ کے نبی نے فرمائے تھے وہ اللہ کے نبی کا وارث عالم کرے گا. نبی نے علماء کو وارث قرار اس لیے نہیں دیا کہ علماء کی بات کو مانا نہ جائے، بلکہ اس لیے دیا کہ علماء کی بات کو مانا جائے. تو اللہ کے نبی نے تو علماء کو وارث قرار دیا، وارث اسی لیے قرار دیا کہ عالم کی بات مان لو. تو نبی نے بات ماننے کا حکم دیا، بات ماننے سے روکا نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ ایک آیت پڑھے، اللہ فرمائے تقلید شرک ہے، ایسی حدیث پڑھے کہ حضور فرمائے تقلید شرک ہے، دعویٰ تو آپ کا شرک کا تھا، آپ شرک کے دعوے پر دلیل پڑھیں. ماشاء اللہ میں نے یہ حدیث دکھائی ہے پیغمبر علیہ السلام کو کہ فلا تقلدوہ دینکم، تقلید نہیں کرنی. حضرت صاحب نے لکھا ہے تقلید واجب ہے، اور ثابت کیا کر رہے ہیں کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. مناظرہ اس پہ تو نہیں ہو رہا علماء اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. اللہ کے بندے مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ علماء ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے، مناظرہ اس پہ ہو رہا ہے آیا علماء کی تقلید کا حکم ہے قرآن میں. حضرت صاحب یہ ثابت کرو قلیدوہ، قرآن کی ایک آیت دکھا دو، نبی علیہ السلام کا ایک فرمان دکھا دو جس میں تقلید کا لفظ ہو. جس کتاب میں آپ دکھائیں گے نا، جس حدیث کی کتاب میں آپ دکھا دیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کی تقلید دو کرو، جس کتاب میں آپ دکھائیں گے اللہ کے بندے ہم آپ کو انعام دیں گے، آپ کا مسلک ماننے کا شکست لکھ دیں گے. بات بالکل واضح ہے. ان عام لوگوں کو غلطی میں نہ ڈالو. بات 2 اور 2 4 کی طرح. اللہ کے بندے کیا فرمایا؟ فلا تقلدوہ دینکم، تم تقلید نہ کرو. اللہ فرما رہے ہیں تقلید نہ کرو. تم کہتے ہو جی علماء نبی علیہ السلام کے وارث ہیں. لو جی بات یہ تو نہیں ہو رہی کہ نبی کا وارث کون کون ہے. شیعہ کہتے ہیں فاطمہ نبی علیہ السلام کی وارث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں. وہ بات وراثت پہ تو نہیں ہو رہی، بات ہو رہی تقلید پہ. آپ نے لکھا ہے تقلید واجب ہے. حضرت آیت پڑھے التقلید واجبن، حدیث پڑھے التقلید واجبن، ورنہ جو اپنی طرف سے دین بنا رہے ہو یہی شرک ہے. اور میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے فلا تقلدوہ دینکم، نہ تقلید کرو عالم کی، نہ کرو. مولانا صاحب جرت ہے تو اس حدیث پہ کلام کرو. جاؤ اتنی سکے بند حدیث ہے اس کے راوی پہ کلام کرو. مولانا جرت ہے تو کرو، یا مانو نبی کا فرمان مانو، یا پھر کلام کرو اس پہ، یا پھر اسی طرح کہہ دو جس طرح مولانا آپ کے بڑے نے کہا الحق والانصاف. اے اکرم حق ٹھیک ہے تیری بات ہے، اے اکرم حق ٹھیک ہے کہ تیری بات ہے، ولیکن نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں. یا اسی طرح کہہ دو جس طرح آپ کے بڑوں نے کہا ہے، یا اسی طرح کہو یا حدیث مانو. حدیث میں فلا تقلدوہ آپ کرتے ہیں، کبھی وارث کی طرف جاتے ہیں، کبھی علماء اللہ سے ڈرتے. وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. ایک آیت پڑھ دے، ایک حدیث پڑھ دے جس میں آیا ہو تم تقلید کرو. آخر اتنا بڑا دعویٰ واجب، اور اللہ کے بندو تم مانتے ہو مولانا صاحب کی زبان سے نکلا وہ واجب، آج دلیل ہی پوچھ لو کہ واجب کیا ہے. میں حدیث نبی علیہ السلام کی سنا رہا ہوں فلا تقلدوہ، نہ تم اس کی تقلید کرو، نہ تقلید کرو. مولانا کیا کر رہے؟ اور پھر یہ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العزت کیا فرماتے قرآن مجید میں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا لیا. سبحان اللہ. جامع ترمذی میں لکھا ہے، مولانا حوالہ لکھو، جامع ترمذی کتاب التفسیر، اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی لائے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث. میں تو پیغمبر کا فرمان پڑھ رہا ہوں. کیا حدیث ہے؟ عدی بن حاتم بیٹھے تھے، یہ آیت سنی تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب ہم اپنے علماء کو رب تو نہیں بناتے تھے، یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا؟ ہم تو نہیں رب بناتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی مجھے بتاؤ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے یا نہیں؟ جس چیز کو حرام کرتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے یا نہیں؟ بغیر دلیل کہا ہاں. فرمایا تل کا عبادتہم، یہ علماء کی عبادت ہے. بغیر دلیل کے ان کی حلال کو حلال ماننا، ان کے حرام کو حرام ماننا، تل کا عبادتہم، یہ ان کی عبادت ہے. جامع ترمذی ہے، کتاب التفسیر ہے. حضرت صاحب یہ اللہ کا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں فلا تقلدوہ حدیث پڑھ رہا ہوں.
ناظر صاحب آپ ایک حدیث پڑھیں کہ جس میں یہ آیا ہو کہ عالم کی تقلید کرو، پھر کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارث، ابو بکر وارث نہیں ہے، عمر وارث نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے ان کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے، تم نے ان کو وارث مانا ہی نہیں ہے، تم نے وارث صرف امام ابو حنیفہ کو مانا ہے۔ کہاں کی بات کرتے ہو مولانا، ابو بکر وارث نہیں آپ نے مانا، آپ کبھی نہیں کہلاتے میں ابو بکر کا مقلد ہوں، میں عمر کا مقلد ہوں، میں عثمان کا مقلد ہوں، میں علی کا مقلد ہوں، تم ان کی تقلید کرتے ہی نہیں، تم اپنے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، کہتے ہو یاجب علینا تقلید نہ امام ابی حنیفہ۔ مولانا وارث ایک امام ابو حنیفہ ہی ہے اور کوئی وارث ہی نہیں ہے، کیا بات کرتے ہو؟ لیکن مولانا نے پھر دجل اور فریب اور دھوکے بازی شروع کر دی۔ اب ایک دھوکہ سنتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مولانا فرما رہے تھے جب میں نے حدیث پڑھی کہ علماء نبی کے وارث ہیں تو مولانا نے فرمایا مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ عالم نبی کا وارث ہے یا نہیں، مناظرہ اس پہ ہو رہا ہے تقلید واجب ہے یا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، مولانا نے جھوٹ بولا، مناظرہ اس پہ ہو رہا ہے تقلید شرک ہے یا نہیں۔ ابھی تو یہ چل رہا ہے، ابھی یہ چل رہا ہے تقلید شرک ہے یا تقلید شرک یہ چل رہا ہے۔ میری نمبر تو بات کا ہے کہ میں دوں گا تقلید واجب ہے، میں تو اپنے وجوب کے دلائل بعد میں دوں گا نا۔ ابھی مجھ سے اب یہ مطالبہ نہ کریں کہ مولوی صاحب تقلید کے واجب ہونے کی تم دلیل دو، جب میری باری آئے گی تو دلیلیں میں دوں گا۔ ابھی میرے ذمہ دلائل نہیں ہے، ابھی دلائل آپ نے تقلید شرک ہے اور میں آپ کے دلائل کو رد کروں گا۔ جب آپ کی بات مکمل ہو جائے گی پھر مدعی ہونے کی حیثیت سے میں دلیلیں شروع کروں گا کہ تقلید کرنا واجب ہے، میں وجوب پہ دلیلیں دوں گا اور آپ میرے وجوب کے دلائل کو رد کر دیں گے۔ ابھی میری باری وجوب کی شروع نہیں ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے حدیث پڑھی العلماء ورثۃ الانبیاء تو مولانا فرماتے ہیں کہ مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ عالم وارث ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں مناظرہ اس پہ ہو رہا ہے کہ تقلید شرک ہے یا نہیں۔ آپ تقلید کے شرک ہونے پر آیت پڑھیں، اور ابھی تک آپ نے تقلید کے شرک ہونے پر کوئی آیت نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، میں کہتا ہوں نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، میں جو کہتا ہوں تقلید کے شرک ہونے پر آیت نہیں پڑھی، میں کہتا ہوں ابھی تک، میں کہتا ہوں ابھی تک مولانا نے ایک آیت نہیں پڑھی کہ جس میں تقلید کا لفظ اور شرک کا لفظ ہو، ابھی تک ایسی آیت نہیں پیش کی کہ تقلید کرنا شرک ہے، نہیں آیت پڑھی، ابھی تک ایسی آیت نہیں پڑھی کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ جیسے مجھ سے مطالبہ کیا کہ تو حدیث پر تقلید کرنا واجب ہے تو میں کہتا ہوں ابھی تک آپ نے آیت حدیث نہیں پڑھی کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں دیکھیں، جو میں کہہ رہا تھا کہ عالم نبی کا وارث ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ مولانا نے پھر وہ حوالہ پیش کیا ترمذی والا کہ حضرت شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ امام شافعی کے ساتھ ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد امام ابو حنیفہ کی صرف بات امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری کا حوالہ پیش کیا کہ مجتہد کا کبھی اجتہاد ثواب ہوتا ہے اور کبھی اجتہاد خطا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجتہد کا اجتہاد ثواب ہو وہ بھی حق ہے اور مجتہد کا اجتہاد خطا ہو تو وہ بھی حق ہے۔ اگر مجتہد کا اجتہاد خطا وہ حق نہ ہو، اللہ کے نبی اس پر کبھی بھی اجر کا وعدہ نہ فرماتے۔ مجتہد مختی کو بھی اجر کا وعدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی حق ہے، اس لیے کہ ناحق بات پر کبھی بھی اجر کا وعدہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد اس کا ثواب ہو، مجتہد مصیب ہو، بات اس کی حق ہو، اللہ اس پہ دگنا اجر دیتے ہیں، اور اگر یہ مختی ہو خطا ہو اللہ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ ثواب بھی حق ہے اور خطا بھی حق ہے، ثواب بھی حق ہے اور خطا بھی۔ اگر خطا حق نہ ہوتی تو اللہ کے نبی اس پر اجر کا وعدہ نہ فرماتے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں اس لیے ہم تقلید امام صاحب کی فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا اجتہاد خطا ہو تو وہ بھی حق ہے، کیونکہ اس پر بھی اللہ کے نبی نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اجر کا وعدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط ہے نہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ غلطی اور خطا میں فرق کرے، اور ابھی تک غلطی اور خطا مولانا نے فرق نہیں کیا، اس بات کو کم از کم گھنٹہ گزر گیا لیکن غلطی اور خطا میں مولانا نے فرق نہیں کیا۔ ایک بات آگے، ابھی تک غلطی اور خطا کے اندر مولانا نے فرق نہیں کیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا کہ جی ترمذی کی روایت ہے حضرت حاتم آئے تھے اور حضور اکرم عدی بن حاتم وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں تم ان کی باتیں بغیر دلیل کے مانتے، میں کہتا ہوں احبار اور رہبان میں فرق ہے اور مجتہد میں فرق ہے۔ اگر مجتہد کی بات ماننا شرک ہوتا تو اللہ کے نبی مجتہد کے اجتہاد کرنے پر اجر کے وعدے نہ کرتے۔ وہ جو ارباب اور یہودی تھے وہ مجتہد نہیں تھے، ارباب اور جو تھے وہ مجتہد نہیں تھے۔ کیوں؟ آپ اٹھائیں قرآن کریم کو،
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن کریم کی آیت سورہ اعراف اٹھائیں، اسی آیت کے تحت حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ پہلی امتوں کے جو مسئلے تھے وَكَتَبْنَا لَهُ فرمایا کہ ہم نے سارے مسئلے کیوں بیان کر دیے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أُمِرُوا بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، جتنے احکام کی ضرورت تھی اللہ نے سارے احکام بیان کر دیے۔ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اجْتِهَادٌ قَطُّ وَإِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتہاد پہلے امتوں کے اندر نہیں تھا، بلکہ بطور امتی اجتہاد یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو یہ مجتہد ہیں، تو مجتہد پہ رہبان کی آیتیں پڑھنا یہ دجل اور فریب اور دھوکہ سازی ہے۔ اللہ کے نبی قرآن نے ان کا تذکرہ کیا جو رہبان تھے۔ کون تھے؟ اللہ کے نبی تورات کو چھوڑتے، انجیل کو نبی کی بات چھوڑتے اور ان کے مد مقابل مسئلے گھڑتے رہتے۔ تو یہ ہم مانتے ہیں مجتہد کو، ہم تقلید کرتے ہیں مجتہد کی، اور آپ آیتیں پیش کرتے ہیں رہبانوں والی۔ اگر مجتہد کی بات ماننا شرک ہوتی تو اللہ اجتہاد پر اجر کے نبی واضح نہ فرماتے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے شرک ثابت کیا ہے۔ حضرت صاحب اب مان گئے ہیں کہ مجتہد کے علاوہ دوسروں کی بات ماننا شرک ہے، بغیر دلیل کے مجتہد کے سوا دوسروں کی ماننا وہ شرک ہے۔ چلو یہاں تک تو پہنچو، آگے بھی ابھی لے آتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، آگے بھی آپ آئیں گے۔ اور پھر آگے دھوکہ کیا دے رہے ہیں حضرت صاحب؟ اہل حدیث طالب علم کے سامنے بیٹھے ہو مولانا، احبار عالم کو کہتے ہیں اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے علماء کو علماء، اور کہتے ہیں وہ یہودی ہوتا ہے۔ حضرت صاحب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا ہے؟ حبر الامہ، امت کا عالم، حبر الامہ، امت کا عالم موجود ہے۔ حبر الامہ پوری امت ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ سینکڑوں کتابوں میں جہاں جہاں عبداللہ بن عباس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے نکالیں آپ، وہ علی صحابہ، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فی تمییز صحابہ، وہ جب تعریف کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کی، اس میں حبر الامہ پوری امت کہتی ہے عبداللہ بن عباس حبر تھے، حبر عبداللہ بن عباس حبر تھے، اور ادھر حبر کی جمع احبار آئی۔ عالم کو کہا جاتا ہے کہ عالم کی تقلید نہ کرو۔ پھر جی کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں۔ پھر جی وہ بات ہے، کہتے ہیں جی ہم امام ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں۔ وہ ابو بکر مجتہد نہیں تھے، عمر مجتہد نہیں تھے، ان کی تقلید کیوں نہیں تم کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں ابو بکر کا مقلد ہوں، میں عثمان کا مقلد ہوں، میں علی کا مقلد ہوں، میں طلحہ کا مقلد ہوں، میں زبیر، اور کیا وہ نہیں مجتہد تھے؟ یہ کہانی نہیں ہو بہت بڑے پانی پیار لے پانی انہوں نے پیتے پانی گلاس انہوں نے دیتا بھی ہم سے لینا بھائی 2000 کا نہیں ہماری گاڑی دیں گے تو ہم سے لیں ہم نے کیا کٹیں گے وہی بات یہ لینا ہے کب لینا جی میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ تقلید واجب ہے،
اب یہ دین کا مسئلہ ہے. اب دین بندہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا. جو اپنی طرف سے دین بناتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین شرعوا لہم الدین. کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے جو دین بناتے ہیں؟ ما لم یاذن، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یعنی اللہ نے دین بنانے کی اجازت دی ہے، یہ دین بناتے ہیں. اب مولانا صاحب نے فرمایا تقلید واجب ہے، اور آپ سب گواہ ہیں اب تک ایک نہ ایت پڑھی ہے نہ پیش وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ آیا ہو التقلید واجب ہو. اور مانا بھی ہے کہ میں نے دلائل ابھی نہیں دیے، میں دوں گا. تو کب دیں گے؟ وہ کب آئے گی؟ ابھی تک مانا بھی میں نے دلیل نہیں دی. یہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنے رہبان کو رب بنا لیا ہے. ادی بن حاتم کو آپ نے فرمایا علماء کی حلال کو حلال ماننا، علماء کے حرام کو حرام ماننا، یہ رب بنا. فرمایا تلک عبادت، اور یہ میرے ہاتھ میں یہ تفسیر قرطبی ہے، اس میں لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں بلا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کی تیرے پاس دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اے لا تتبع ما لا تعلم، جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کی اتباع نہیں کرنی. اور یہ میرے ہاتھ میں امام رازی کی تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں الآیۃ دالۃ علی بطلان التقلید، یہ آیت دلالت کر رہی ہے تقلید کے باطل ہونے پہ، تقلید کے باطل ہونے پہ. الآیۃ دالۃ علی بطلان التقلید، یہ آیت تقلید کے باطل ہونے پہ دلالت کر رہی ہے. حضرت صاحب میں حوالے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت کوئی ایک دلیل پیش کرے. یہ میرے ہاتھ میں سنن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.irctk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 0301 56158881 0345 5093 749. کیا فرماتے ہیں کہ لا تقلدوا دینکم، اپنے دین میں کسی کی نہیں تقلید کرنی. مولانا ایک تو پڑھ دے ہے تو یہ حدیث جس میں آیا ہو تقلید کرے. حضرت صاحب ایک تو آپ پیش کریں. کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو؟ کوئی ایک پیش کرو تو ادھر جا رہے ہو. جس طرح مولانا نے کہا نا نحن مقلدون، پھر کہتے ہیں جی یار مجتہد ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہے. اللہ کے بندے ابو بکر نہیں ہے مجتہد، صحابہ نہیں ہے، ان کی تقلید تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ کون سی بات ہے؟ تم نے صرف امام ابو حنیفہ کو اختیار کی ہے. کہاں ان کا ذکر ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث واضح بتا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ مولانا نے ایک بات بار بار کہی ہے کہ آپ ایک آیت پڑھیں کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے ان التقلید واجب التقلید واجب. میں نے کہا آپ نے دعویٰ کیا تقلید شرک ہے. آپ ایک آیت پڑھیں التقلید و شرکون التقلید و شرکون، ایک آیت آپ بھی پڑھ دیں. جس طرح کا مطالبہ مجھ سے ہے اس طرح کی دلیل آپ بھی دے دیں نا. پہلے آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ تقلید شرک ہے، اور میرا بعد میں دعویٰ یہ تھا کہ تقلید واجب ہے. مجھے کہتے ہیں تم ایسی آیت پڑھ کے جس میں التقلید واجب، آپ ایسی آیت پڑھیں جس میں لکھا التقلید شرکن. تو پہلے التقلید شرکن والی آیت آپ پڑھیں، پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ میں نے التقلید شرکن والی آیت پڑھ دی ہے، اب مولانا آپ التقلید واجب والی آیت پڑھ دو. پھر مجھ سے مطالبہ کریں التقلید شرکن والی آیت اگر آپ نہیں پڑھتے تو مجھ سے پھر التقلید واجب والی آیتوں کا مطالبہ کرنا ہے، بیوقوفی ہے. ایک بات. دوسرا مولانا نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے چھوڑ کر وہ اپنا رب مان لیتے. اور اگلی بات مولانا نے فرمائی جب میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر مجتہد کی بات کو ماننا
یہ اسی کے اندر داخل ہے جیسے یہودی علماء کی بات مانتے تھے تو اللہ کے نبی نے اجتہاد پر اجر کا وعدہ کیوں فرمایا؟ جب مجتہد ایک اجتہاد کرتا ہے تو باقی لوگ اس کے اجتہاد پر عمل کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد پہ اجر فرما رہے ہیں۔ اگر مجتہد کے اجتہاد پر اجر کا وعدہ ہے تو ظاہر ہے مجتہد اجتہاد کرے گا اور باقی لوگ مجتہد کی بات کو مان لیں گے، تو مجتہد میں اور رہبان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اخبار ہے، اخبار عالم کو کہتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود بھی حبر حاضر امہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود حبر ہے اور اخبار کی بات ماننے قرآن نے شرک کہا تو عبداللہ بن مسعود کی بات ماننا شرک ہوئی نا پھر۔ اچھا یہ بات سمجھے؟ مولانا فرمانا ہے کہ اللہ نے کہا اخبار کی بات ماننا شرک ہے، اخبار کی بات ماننا شرک ہے، اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ اس امت کا حبر ہے۔ اگر اخبار کی بات ماننا شرک ہے تو پھر حبر کی بات ماننا شرک ہوگی نا، پھر عبداللہ بن مسعود کی بات ماننے کا اللہ کے نبی نے حکم کیوں دیا اور آپ عبداللہ بن مسعود کی بات کو پیش کیوں کرتے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے جن کی باتوں کو ماننے کا منع فرمایا وہ اور تھے اور مجتہد اور ہے۔ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کرنا اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی امام قرطبی نے احکام القرآن میں خود لکھا ہے وَإِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اجتہاد قَطُّ، پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے۔ بلکہ خود امام قرطبی نے لکھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کتاب، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے اور ایک امت کے 73 فرقے ہیں۔ فرمایا 73واں فرقہ کون سا ہے؟ هذه الفرقة التي زادت في فرقة امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ جو بڑھ گیا؟ فرمایا یہ وہ ہیں قال بعض العارفین الذين هم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء، یہ 74واں فرقہ وہ ہے جو علماء سے عداوت رکھے اور فقہاء سے بغض رکھے۔ اللہ کیوں؟ اجتہاد پہلی امتوں میں نہیں تھا، اجتہاد اس امت کے اندر ہے، اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو اجتہاد کو ماننا اور مجتہد کے اجتہاد پر اعتماد کرنا یہ رہبان والی آیتیں اس پر فٹ نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس لیے آپ سے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں وہ اخبار تھے، اخبار حبرن کی جمع ہے، اخبار عالم کو کہتے ہیں، اور اخبار کی بات ماننا شرک ہے، تو عبداللہ بن مسعود پھر حبر ہیں تو حبر کی بات ماننا بھی شرک ہوگی نا۔ تو پھر اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود حبر حاضر امہ ہے اور اخبار حبرن کی جمع ہے، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی بات ماننا شرک ہوا نا۔ تو آپ نے عبداللہ بن مسعود کی بات کو پیش کیسے کیا؟ عبداللہ بن مسعود کو حبر مانتے ہو اور ان کی بات بھی مانتے ہو اور اخبار کی بات کو آپ جیسا بات میں پھر دہراتا ہوں، میں کہتا ہوں انہوں نے آیت پیش کی کہ وہ یہودی اور عیسائی اخبار کی بات مانتے تھے اور اخبار کی بات ماننا یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ عبادت ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اس امت کا حبر ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ مسعود نہیں، میں نے کہا غلط آپ نے سنا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ پھر آپ نے توجہ دی، آپ نے کیا کہا؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس حبر ہیں، چلو ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس ہی کہہ دیں۔ عبداللہ بن عباس کو آپ نے اس امت کا حبر مان لیا تو اخبار کی بات ماننا تو شرک ہے، پھر عبداللہ بن عباس کی بات ماننا کیا ہونا چاہیے؟ شرک ہونا چاہیے نا۔ جب وہ اخبار کی بات مان دے اور وہ شرک تھا اور عبداللہ بن عباس کو حبر آپ فرما رہے ہیں تو حبر کی بات ماننا شرک ہوئی، تو عبداللہ بن عباس کی بات ماننا تو آپ کے شرک ٹھہری، پھر عبداللہ بن عباس اور ایسے صحابہ کی باتیں ماننا چھوڑ دیں، پھر کیا دیں ہم ان کی باتیں نہیں مانتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہاں اخبارہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجتہدین کی بات نہ مانو۔ اگلا بار بار جو مولانا سوال فرما رہے ہیں کیا ابو بکر مجتہد نہیں تھا، کیا عمر مجتہد نہیں تھا، کیا صحابہ مجتہد نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں یہ مجتہد تھے۔ پھر مولانا نے سوال یہ کیا جب یہ مجتہد ہیں تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ مقلد اس مجتہد کی تقلید کرے گا جس مجتہد کے مسائل مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے اصول اور فروع اتنے زیادہ مدون ہو کر نہیں پہنچے جیسے حضرت امام اعظم کے پہنچے ہیں۔ آپ اٹھائیں بنایا جلد اول صفحہ 37 تک موجود ہے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام، قال 60 الفا، امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے قرآن حدیث سے نکال کے پیش کیے؟ فرمایا 60,000 مسئلے، اور یہ 60,000 مسئلے ان سے منقول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پر خلافت کا بوجھ بھی تھا اور وہ خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے جانشین تھے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے امور ابو بکر کے ہاتھ میں تھے۔
عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین تھے، 24 لاکھ مربع میل کی ان کی خلافت تھی، وہ خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے، تو مسائل کے لکھنے کا موقع ابو بکر صدیق عمر فاروق کو نہیں ملا۔ حضرت جی میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے، ایت پڑھی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی اتباع کرو جو آسمان سے نازل ہوا ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے، اس کے علاوہ کسی کی نہ کرو۔ اس کے علاوہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، کسی مومن مرد عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کا پیغمبر حکم دے پھر وہ اپنی مرضی کرے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جن کے پاس اللہ کا حکم آ جائے تب نہ مانے۔ اب مولانا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تفسیر کا واقعہ پڑھا ہے کہ یہ بغض علماء ہے، یہ فقہاء سے بغض ہے۔ میں حضرت سے پوچھتا ہوں، حضرت آپ صرف امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، نہ مالک کی کرتے ہیں، نہ شافعی کی کرتے ہیں، نہ احمد ابن حنبل کی کرتے ہیں، نہ صحابہ کی کرتے ہیں، پھر آپ ان سے بغض رکھتے ہیں؟ اگر تقلید نہ کرنا بغض ہے، آپ امام مالک کے مقلد نہیں، آپ امام احمد کے مقلد نہیں، پھر آپ بغض کرتے ہیں ان سے؟ آپ ابو بکر کے نہیں کہتے ہیں جی ان کے مسائل مدون ہو کے نہیں آئے، آپ کے پاس ابو بکر کا ایک بھی نہیں آیا مسئلہ۔ حضرت صاحب آپ کو فرصت نہیں ملتی کتب حدیث پڑھنے کی، ورنہ آپ کو پتہ چلے کتب حدیث میں مدون ہو کے آ چکے ہیں صحابہ کے، بلکہ نبی کا دین آ چکے۔ تم نبی کا دین مدون آ چکا نہیں مانتے تو تم نے ابو بکر کا کیا ماننی وہ فتویٰ، عمر کا کیا ماننا ہے؟ اللہ کے بندے پھر کہہ رہے تھے کہ تم نے ہبر کی بات ماننا شرک ہے، تو عبداللہ بن عباس تو پھر ہبر ہوئے، تو ان کا آپ نے فتویٰ ماننا ہے؟ مولانا ان کا فتویٰ ہم نے حدیث کے مطابق ماننا ہے۔ پہلے حدیث پیش کی ہے لا تقلدوا دینکم، عالم کی تقلید نہیں، اور پھر اس پہ میں نے عبداللہ بن عباس کا فتویٰ عبداللہ بن مسعود کا دیا ہے لا تقلدوا دینکم۔ میں کب قرآن حدیث کے مقابلے میں کب؟ میں تو پہلے حدیث پیش کی ہے، قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ امام رازی نے کہا ہے کہ ھذا دالۃ علی بطلان تقلیدی، مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا، اے حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا، یہ ان کے مولانا لکھ گئے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت صاحب عبداللہ بن مسعود کا قول میں نے حدیث کی تائید میں پیش کی ہے، تائید میں پیش کی ہے۔ میں نے کب حدیث کے مقابلے میں پیش کی ہے؟ مقابلے میں نہیں، تائید میں پیش کی ہے۔ حضرت صاحب کو یہ کہ آپ بھی تو پیش کریں نا، یہ ترس کھائیں ذرا ان سادہ سے لوگوں پر، یہ بیچارے نہیں پڑھے، ان پہ ترس کھائیں، کوئی آیت اور حدیث پڑھیں کہ اب تقلید واجب، کہتے ہیں جی آپ نے نہیں پڑھا تقلید شرک، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، تقلید نہ کرو، تقلید نہ کرو، آپ خاموش 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 خاموش، اللہ کے روکو، اس کو کیا لڑکی اس کو قرآن لڑ گیا، اس کو حدیث لڑ گیا، اور صرف ثابت کر، اور صرف ثابت کر، اور جو کچھ ثابت ہو گیا وہ تو اچھا ہے ابو بکر نہیں پڑھ سکتے آپ آج جو کوئی ثابت ہوتا وہ تو منی جاؤ نال سمجھ آ رہی، سب کو سمجھ آ رہی ہے بھائی، بس اصل میں یہاں جو آنے کا مقصد ہے وہ کسی کو ہرانا نہیں ہے، نہ ہار جیت کسی کی ہے ہی، ٹھیک ہے نا جی؟ مولانا نے اپنے دلائل دیے ہیں، مولانا نے اپنے دلائل دیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہاں سارے ہی اگلے سلیم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جس کو اپیل کرتا ہے وہ مانے، ٹھیک ہے نا جی؟ میرے خیال میں اسی پر ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جذباتی ہو رہے ہیں سارے،
بھی ہے آپ یار خاموش بس کرو دیکھیں بات یہ ہے کہ جذبات دونوں طرف موجود ہیں، جوانیاں دونوں طرف موجود ہیں، ہم سب مسلمان ہیں ایک، ٹھیک ہے نا جی؟ مقصود یہاں جذبات نہیں ہے، سمجھنا سمجھانا ہے۔ جہاں تک جذبات کا تعلق ہے وہ تو ہر کسی کے اندر جذبات ہیں، اس لیے ابھی اس مجلس کو اسی جگہ پہ ختم کر دینا چاہیے رات کو پہلے، ٹھیک ہے نا جی؟ ویسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپس میں دین کی باتوں کا تذکرہ کرتے رہو، یہ مومن کو نفع دیتی ہے۔ الحمدللہ یقیناً نفع ہوا ہے، ان کی باتوں سے بھی ہوا ہے، ان کی باتوں سے بھی ہوا ہے، ہر کسی کو ہوا ہے، ہمیں بھی ہوا ہے جی، آپ کو بھی یقیناً ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں سے مجھے فائدہ ہوا ہے، یہاں سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے۔ اس میں میں ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ یہ بات کیوں شروع ہوئی؟ اب یہ جو ہے بس نہیں، میں کوئی ایسی تنقیدی بات نہیں کروں گا، آپ چھوڑ دیں آپ۔ یہ بات ہوتا چلو اس مجلس میں مجھے بات کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری بات سن لیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ تھے انڈیا کے عالم مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس مختلف ہی مسائل آتے ہیں جن میں مسلمانوں کے گروہ مختلف ہوتے ہیں، تو وہ دونوں کو آپس میں تطبیق دیتے، منطبق کرتے، ٹھیک ہے نا جی؟ تطبیق کیا دیتے؟ دیکھو بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ رفع دین کیا ہے، ایک موقع پہ رفع دین نہیں کیا، نہیں کرنے والا کہیں نہیں، یار یہ کہیں نہیں ہے بھی نہیں کیا۔ ایک ایسی بات سنو، مناظرہ نہیں بھائی کر رہا، میں مناظرہ نہیں کر رہا، آپ بات کر رہے ہیں، اب بات سنو یار، اور تو بات نہیں سنتے، یہ آپ کے اندر جذبہ نہیں سننے کا۔ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت اعمال ہیں نا، ان کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ اگر رفع دین نہیں کیا تو رفع دین نہ کرنے والا طبقہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اور اگر کیا ہے تو وہ بھی طبقہ ہے۔ دیکھیں ایک عالم دین کی سوچ کیسی کہ آپس میں کیسے متفق کیا، ٹھیک ہے جی؟ میں یہاں کہوں گا کہ یہ عمل ہوا ہے، اس کے رد عمل میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا تو نفرتیں بڑھیں گی۔ میں یہ یہاں اس مجلس میں یہ پیغام آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان نفرتوں کو ختم کریں، بجائے اس کے کہ ان نفرتوں کو بڑھائیں، آپس میں پیار محبت الفت کی جو ہے وہ فضا پیدا کریں۔ آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ